ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے، اس کی نوازشوں پر، اس کا شکر اس کی نعمتوں پر۔ میں تنگی و فراخی میں اس سے مدد طلب کرتا ہوں، خوشحالی و بدحالی میں اس سے مغفرت طلب کرتا ہوں، اور اس کی جناب میں توبہ کرتا ہوں۔ تقدیر میں جو ہے میں اس پر توکل کرتا ہوں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ زمین و آسمان کا رب ہے۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے اور سردار اور نبی محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول خاتم الانبیاء ہیں۔ درود و سلام اور برکتیں نازل ہوں آپ پر، آپ کی باصفا آل پر، معزز صحابہ پر، تابعین پر، اور اہل ہدایت و اقتداء میں سے ان پر جو درست طریقے سے ان کی پیروی کریں اور ان کے راستے پر چلیں، ان تمام پر۔ اما بعد لوگوں، میں تمہیں اور خود کو اللہ کا تقوی اختیار کرنے کی نصیحت کرتا ہوں۔ اللہ تم پر رحم کرے۔ اللہ کا تقوی اختیار کرو اور جان لو کہ جس کی امید بڑی ہوگی اس کی طلب شدید ہوگی، جس کا ڈر بڑا ہوگا اس کے بھاگنے میں اتنی ہی شدت ہوگی، جس کا گمان اچھا ہوگا اس کا عمل اچھا ہوگا۔ اصل ہتھیار عقل کا ہتھیار ہے، زبان کا ہتھیار نہیں۔ طاقت خاموشی میں ہے، کلام میں نہیں۔ آدمی تمام لوگوں کو خوش نہیں کر سکتا، لیکن وہ تمام کو اذیت دینے سے رک سکتا ہے۔ قیامت کے دن اللہ کے نزدیک سب سے برا آدمی وہ ہوگا جسے لوگوں نے اس کے شر کی وجہ سے چھوڑ دیا ہو۔ تم یقیناً کوچ کرنے والے ہو اور نشان باقی رہ جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، جو شخص نیک کام کرے گا وہ اپنے نفع کے لیے، اور جو برا کام کرے گا اس کا وبال اسی پر ہے، اور آپ کا رب بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں۔ مسلمانوں، انسانی نفس غیب کی چھپی ہوئی باتوں کو جاننا چاہتے ہیں، دل مستقبل کے نامعلوم امور پر مطلع ہونے کی خواہش رکھتے ہیں، یہاں تک کہ وہ ستارہ شناسوں، ریت پر لکیر کھینچ کر پھال نکالنے والوں، کاہنوں اور برجوں کی خبر دینے والوں سے جڑ جاتے ہیں۔ یوں گمراہ ہوتے ہیں اور گمراہ کرتے ہیں، سوائے ان کے جن پر اللہ رحم کرے۔ اور حدیث میں ہے، جو کسی کاہن یا ستارہ شناس کے پاس جائے اور اس کی کہی ہوئی بات کی تصدیق کرے تو اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اترے دین کے ساتھ کفر کیا۔ اسے احمد اور بہقی نے روایت کیا ہے۔ اور طحاوی رحمہ اللہ کہتے ہیں، جس نے ایسی چیز کا قصد کیا جس کے علم سے منع کیا گیا ہے اور جس کی فراست تسلیم و رضا پر قانع نہ ہوئی، اسے اس کا یہ قصد خالص توحید اور شفاف معرفت سے روک دے گا۔ مسلمانوں، اس کے مقابلے میں سچے اور اچھے خواب آتے ہیں، جو نبوت کے 46 حصوں میں سے ایک حصہ ہے، جیسا کہ اس سلسلے میں صادق و مصدوق صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث ثابت ہے۔ اور بیداری میں لوگوں میں سب سے سچی باتیں کرنے والے، سب سے سچے خواب دیکھنے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں سے کہا کرتے تھے، تم میں سے کسی نے کوئی خواب دیکھا؟ راوی کہتے ہیں، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جو خواب ہوتا وہ بیان کیا جاتا۔ حافظ نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ کرام سے پوچھنے کو اس پر محمول کیا جائے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں خواب کی تعبیر سکھاتے، اس کی فضیلت بیان کرتے اور بتلاتے کہ وہ غیب کی کن خبروں پر مشتمل ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں، اس میں خواب کا اہتمام سمجھ میں آتا ہے کہ اس کے بارے میں پوچھا گیا اور اس کی تعبیر کی فضیلت سمجھ میں آتی ہے۔ امام ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں، خواب بیان کی گئی مثالیں ہیں، خواب دیکھنے والا دی گئی مثالوں سے اس کے مثل چیزوں پر استدلال کرتا ہے، اس سے وہ اس کے مشابہ چیز کو عبور کرتا ہے، اسی لیے خواب کی تفسیر و تعویل کو تعبیر کہا گیا ہے۔ قرطبی رحمہ اللہ کہتے ہیں، خواب معزز حالت اور مقام بلند ہے۔ شیخ ابن سعدی رحمہ اللہ کہتے ہیں، خواب کی تعبیر کا علم شرعی علوم میں سے ہے اور یہ فتویٰ میں داخل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کے قصے میں فرمایا، اور اسی طرح تیرا رب تجھے برگزیدہ کرے گا اور تجھے خواب کی تعبیر سکھائے گا اور اپنی نعمتیں تجھ پر اور یعقوب کے گھرانے پر پوری کرے گا۔ مسلمانوں،
یہیں سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ خواب کی تعبیر کا علم شرعی علم ہے، جس کے شرعی قواعد و ضوابط ہیں۔ نصوص اس کی صحت پر دلالت کرتے ہیں، چنانچہ بغیر علم کے خواب کی تعبیر بتانا جائز نہیں، کیونکہ خواب فتویٰ ہے، کوئی اس بارے میں علم کی روشنی ہی میں بات کر سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، اے درباریو میرے اس خواب کی تعبیر بتلاؤ۔ امام مالک رحمہ اللہ سے پوچھا گیا، کیا ہر ایک شخص خواب کی تعبیر بیان کر سکتا ہے؟ امام مالک نے فرمایا، کیا نبوت سے کھلواڑ کیا جائے گا؟ مسلمانوں، خواب کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم ہے اچھے خواب، اور یہ اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، اور یہ نبوت کے 46 حصوں میں سے ایک حصہ ہیں، اور یہ خواب حق ہیں اور سچی بشارت ہیں۔ امام بخاری نے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی ایسا خواب دیکھے جسے وہ پسند کرتا ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے، اسے اس پر اللہ کی حمد بیان کرنی چاہیے۔ اچھے خواب سے مومن کو خوشی ملتی ہے، اسے خواب پسند آتا ہے لیکن وہ اسے دھوکے میں نہیں ڈالتا۔ یہ خیر و سکون کا باعث ہوتا ہے جب حق اور شریعت کے مطابق ہو۔ اچھے خواب سے مانوس ہوا جاتا ہے اور خوش ہوا جاتا ہے، لیکن اس پر تکیہ نہیں کیا جاتا۔ ابن عبد البر رحمہ اللہ فرماتے ہیں، سچے خوابوں کی تصدیق کرنا حق ہے۔ ان میں اللہ کی نادر حکمتوں اور مہربانیوں میں سے ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن سے مومن کا ایمان اور بھی بڑھ جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو خواب سچا دکھایا۔ سچے خواب باقی رہنے والی خوشخبریوں میں سے ہیں، جو خیر کی بشارت دیتے ہیں، برائی سے ڈراتے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے بعد نبوت سے صرف خوشخبریاں رہ گئی ہیں۔ صحابہ نے پوچھا، یہ خوشخبریاں کیا ہیں؟ فرمایا، سچے خواب۔ اسے بخاری نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے۔ جو چاہتا ہے کہ اس کے خواب سچے ہوں تو اسے سچ کی پابندی کرنی چاہیے، حلال کھانا کھانا چاہیے، اللہ کے احکام کی پابندی کرنی چاہیے، اس کی ممنوعات سے رکنا چاہیے، اور اللہ کا خوب ذکر کرنا چاہیے۔ بھائیو، ابن عبد البر رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اللہ کی عبادت میں جس کی نیت اور یقین خالص ہو، اس کی بات سچی ہو، اس کے خواب زیادہ سچے ہوں گے اور نبوت کے زیادہ قریب ہوں گے۔ اور جب مسلمان وہ خواب دیکھے جو اسے پسند ہو تو اللہ کی حمد بیان کرے اور اس سے خوش ہو، اور اپنے محبوب لوگوں میں سے جن سے محبت کرتا ہے انہیں اور اہل علم و فضل اور خیرخواہ لوگوں سے بیان کرے۔ اس لیے کہ عالم جہاں تک ہو سکے گا اس کی اچھی تعبیر بیان کرے گا، اور خیرخواہ اس کی رہنمائی نفع بخش اور معاون چیزوں کی طرف کرے گا، اور محبوب شخص جب جانے گا تو بولے گا، اور اگر نہیں جانے گا تو چپ رہے گا۔ اسی لیے یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام سے کہا، پیارے بچے، اپنے اس خواب کا ذکر اپنے بھائیوں سے نہ کرنا، ایسا نہ ہو کہ وہ تیرے ساتھ کوئی فریب کاری کریں۔ اہل علم کہتے ہیں یہ آیت اس کی بنیاد ہے کہ محبت نہ کرنے والے غیر خیرخواہ شخص کو خواب نہ بتائے جائیں، اور نہ اسے بتائیں جائیں جو ٹھیک سے تعبیر نہیں جانتا۔ اور حدیث میں ہے، جب تم میں سے کوئی خواب دیکھے تو سوائے عالم اور خیرخواہ شخص کے کسی اور سے بیان نہ کرے۔ اور ابو رزین العقیلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے، سوائے عالم یا خیرخواہ یا عقل مند کے کسی اور کو نہ بتاؤ۔ اور ایک روایت میں ہے، خواب صرف محبت کرنے والے سے بیان کرو یا پھر صاحب رائے آدمی سے۔ خواب کی دوسری قسم ہے وہ خواب جو شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں۔ صحیحین میں ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، سچے خواب اللہ کی طرف سے ہیں اور برے خواب شیطان کی طرف سے۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، خواب 3 طرح کے ہوتے ہیں، سچا خواب، ایک خواب جس میں آدمی اپنے آپ سے بات کرتا ہے، اور ایک خواب جو شیطان کی طرف سے غمگین کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے اور کہا ہے کہ حدیث حسن صحیح ہے۔ مسلمان جب خواب میں کوئی ایسی چیز دیکھے جو اسے ناپسند ہو تو 3 مرتبہ شیطان سے اللہ کی پناہ مانگے، جو دیکھا ہے اس کے شر سے، 3 مرتبہ اپنے بائیں طرف تھوکے، کھڑا ہو جائے، نماز پڑھے، اور جس کروٹ سویا ہوا تھا اسے بدل لے، اور خواب کسی کو نہ بتائے۔
اور امام بخاری رحمہ اللہ نے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی ایسا خواب دیکھے جو اسے پسند آئے تو یہ اللہ کی طرف سے ہے، اس پر اللہ کی حمد بیان کرے، اور اگر ایسا خواب دیکھے جو اسے ناپسند ہو تو یہ شیطان کی طرف سے ہے، اس کے شر سے اللہ کی پناہ مانگے اور کسی سے اس خواب کا ذکر نہ کرے، یہ خواب اسے نقصان نہیں پہنچائے گا۔ ناپسندیدہ اور ڈراؤنے خوابوں کی نہ تعبیر نکالی جائے اور نہ انہیں بیان کیا جائے۔ خواب کی تیسری قسم نفس کی بات ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت گزری اس میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کلام میں سے یہ بھی ہے، ایک وہ خواب جس میں آدمی اپنے آپ سے بات کرتا ہے، وہ اپنی بیداری میں اپنے بعض معاملات میں الجھا رہتا ہے، جیسے بازار، کام، پڑھائی، گھر بار یا ان کے علاوہ زندگی کے امور میں سے کسی سے وابستہ پریشانی میں الجھا رہتا ہے۔ جب اپنے بستر پر آتا ہے تو اپنے خواب میں وہ دیکھتا ہے جس کا تعلق ان امور سے ہوتا ہے، تو یہ خواب پریشاں ہیں، جیسا کہ اہل علم کہتے ہیں۔ ان باتوں کے بعد لوگوں، اللہ تمہاری حفاظت کرے، خواب کی تعویل و تعبیر اجتہاد ہے جو درست بھی ہو سکتی ہے اور غلط بھی ہو سکتی ہے۔ کسی بھی تعبیر بیان کرنے والے کی تعبیر کو قطعی و یقینی بتانا درست نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، جس وقت انہوں نے خوابوں کی تعبیر بیان کی، بعض تعبیریں تمہاری درست ہیں اور بعض نادرست۔ تعبیر بیان کرنے والے کے آداب میں سے ہے کہ اس میں شفافیت، امانت، سچائی، گہرا علم، اچھی سیرت، درست منہج اور قابل تعریف طریقہ پایا جاتا ہو۔ جاہلوں سے خوابوں کی تعبیر معلوم کرنا درست نہیں، نہ اس سے جس کا علم کم ہو یا جس کا دین کمزور ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو خواب سچا دکھایا کہ انشاءاللہ تم یقیناً پورے امن و امان کے ساتھ مسجد حرام میں داخل ہوگے، سر منڈواتے ہوئے اور سر کے بال کترواتے ہوئے، چین کے ساتھ، نڈر ہو کر۔ وہ ان امور کو جانتا ہے جنہیں تم نہیں جانتے، بس اس نے اس سے پہلے ایک نزدیک کی فتح تمہیں میسر کی۔ اللہ مجھے اور آپ کو اپنی کتاب کے طریقے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے فائدہ پہنچائے۔ میں اپنی یہ بات کہتا ہوں اور اللہ سے اپنے لیے، تمہارے لیے اور بلکہ تمام مسلمانوں کے لیے مغفرت طلب کرتا ہوں۔ تم بھی اس سے مغفرت طلب کرو، وہ بڑا بخشنے والا، بڑا مہربان ہے۔ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو عظیم فضل اور بہت زیادہ خیر و بھلائی والا ہے۔ میں اس پاک ذات کی حمد کرتا ہوں، وہ انتہائی سخاوت و کرم والا ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہی آسمان و زمین اور عرش عظیم کا رب ہے۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں پر بےحد شفیق اور مہربان ہیں۔ اللہ تعالیٰ درود و سلام اور برکت نازل فرمائے آپ پر اور آپ کے آل و اصحاب پر جو حق اور صراط مستقیم پر تھے، اور تابعین پر، ان لوگوں پر جو اچھی طرح ان کی پیروی کریں، اور ان سب پر عظیم ترین سلامتی نازل فرمائے۔ مسلمانوں، اچھا خواب رہنمائی اور خوشخبری کا ایک ذریعہ ہے، اور قرآن کریم میں اس کا انبیاء و صالحین کے ساتھ گہرا تعلق بتلایا گیا ہے۔ یہ تربیت، تزکیہ نفس اور ترغیب و ترہیب میں کافی اثر رکھتا ہے۔ قرآن کریم میں ہے، میں نے خواب میں 11 ستارے دیکھے، اور بے شک اللہ نے اپنے رسول کو حقیقت کے عین مطابق سچا خواب دکھایا، اور فرمایا، اور جو خواب ہم نے آپ کو دکھلایا تھا وہ لوگوں کے لیے صاف آزمائشی تھی۔ اسی طرح سے ذکر ہے، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ تم کو ذبح کر رہا ہوں۔ خواب نہ دین کے حصول، نہ شریعت سازی اور نہ حلت و حرمت ثابت کرنے کا کوئی ماخذ و مصدر ہے، اور نہ ہی اس سے احکام ثابت ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ پاک نے دین کو مکمل کر دیا ہے، وحی کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو واضح طور پر پہنچانے کے بعد ہی رفیق اعلیٰ کی طرف رحلت فرمائی ہے۔ حافظ نور اللہ فرماتے ہیں، اگر شعبان کی 30ویں رات ہو اور لوگوں کو چاند نظر نہ آیا ہو، اور کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ آج کی رات رمضان کی پہلی رات ہے، تو اس خواب کی بنا پر نہ تو خود خواب دیکھنے والے کا روزہ صحیح ہوگا اور نہ ہی دوسروں کا۔
लोग अल्लाह का तकवा इख्तियार करो, अल्लाह तुम पर रहम फरमाए, और जान लो कि ख्वाब के बारे में झूठ बोलना कबीरा गुनाहों में से है, क्योंकि ये अल्लाह पर झूठ बांधना है। इमाम अहमद अपनी मुस्नद है, इमाम बुखारी अपनी सही में और दीगर मुहद्दिसीन अब्दुल्लाह बिन उमर रदियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे बदतरीन झूठ ये है कि इंसान ख्वाब में ऐसी चीज़ देखने का दावा करे जो उसने देखी न हो। और सही बुखारी में अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने झूठा ख्वाब बयान किया उसे जौ के 2 दानों के दरमियान गिरा लगाने का हुक्म दिया जाएगा, और एक रिवायत में है 2 बालों के दरमियान गिरा लगाने का हुक्म दिया जाएगा और वो हरगिज़ नहीं कर सकेगा। इमाम तबरी रहमहुल्लाह फरमाते हैं, ख्वाब के बारे में झूठ बोलने के सिलसिले में शदीद वईद आई है, जबकि हालत बेदारी में झूठ बोलना बसा औक़ात ज़्यादा ख़राबी का बाइस हो सकता है। तो ऐसा इसलिए क्योंकि ख्वाब के बारे में झूठ बोलना अल्लाह पर झूठ बांधना है कि अल्लाह ने उसे वो चीज़ दिखाई है जो दरअसल उसने दिखाई ही नहीं। और अल्लाह पर झूठ मानना मखलूक़ात पर झूठ मानने से ज़्यादा शदीद और ख़तरनाक है। ये बातें हुई और दुरूद व सलाम भेजो, हदिया में मिली रहमत और अता की गई नेमत अपने नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिसका हुक्म आपको आपके रब ने दिया है। अल्लाह अज़्ज़ा वजल्ला ने फरमाया, अल्लाह और उसके फरिश्ते इस नबी पर दुरूद भेजते हैं, ऐ ईमान वालों तुम भी उन पर दुरूद भेजो और खूब सलाम भी भेजते रहा करो। अल्लाह दुरूद व सलाम और बरकत नाजिल फरमा अपने बंदे और रसूल हमारे नबी मोहम्मद पर, उनके आल पर और उनकी बीवियों और ज़ुर्रियत पर। अल्लाह तू चारों खुलफा राशिदीन अबू बकर, उमर, उस्मान, अली से और तमाम सहाबा और ताबीन से राज़ी हो जा, और उन तमाम लोगों से राज़ी हो जा जो क़यामत तक उनकी दुरुस्त तरीक़े से पैरवी करें, और तू अपने अफ़ो करम और एहसान से उनके साथ हम लोगों से भी राज़ी हो जा, या अकरमल मुकरमीन। ऐ अल्लाह हमें हमारे मुल्कों में अमन व अमान अता फरमा, हमारे पेशवाओं और हुक्मरानों की इस्लाह फरमा, और हमारी सरपरस्ती उसके ज़िम्मे रख जो तुझसे डरने वाला, तकवा शियार और तेरी रज़ा का पैरोकार हो। ऐ रब्बुल आलमीन, ऐ अल्लाह हमारे इमाम और हुक्मरान खादिम हरमैन शरीफैन की तू अपनी तौफ़ीक़, इस्लाह और हक़ से मदद फरमा। तू उन्हें उन चीज़ों की तौफ़ीक़ दे जिन्हें तू पसंद करे और जिनसे तू राज़ी हो, उन्हें नेकी और तक़वा की राह पर गामज़न रख, उन्हें नेक मुशीरकार अता फरमा, उनके ज़रिए अपने दीन को गलबा अता कर, अपने कलमा को बुलंद फरमा, उन्हें इस्लाम और मुसलमानों की मदद करने वाला बना, उनके ज़रिए हक़ व हिदायत पर मुसलमानों को मुत्तहिद कर दे। ऐ अल्लाह उनको, उनके वलीअहद को, उनके भाइयों और मददगारों को हक़, हिदायत और हर उस चीज़ की तौफ़ीक़ दे जिसमें मुल्क और लोगों की दुरुस्ती हो। ऐ अल्लाह हमारे मुल्क की सरहदों पर मामूर हमारे फ़ौजियों को और अमन के मुहाफ़िज़ों की हिफाजत फरमा, हमारे फ़ौजियों की और अमन के मुहाफ़िज़ों की हिफाजत फरमा। ऐ उन्हें अपनी ताईद व नुसरत अता कर, उनकी राय, उनके निशानों को दुरुस्त कर, अपने और उनके दुश्मनों के ख़िलाफ़ उनकी मदद फरमा। ऐ क़ुव्वत व ग़लबा वाले, ऐ अल्लाह फ़लस्तीन में हमारे भाइयों के साथ हो जा। ऐ अल्लाह तू अपनी नुसरत व ताईद से उनकी मदद फरमा। ऐ अल्लाह उन कमज़ोरों पर रहम फरमा, उनके शिकस्ता को जोड़ दे, और मुसीबतें अपने और उनके और सारी मुसीबतें अपने और उनके दुश्मनों पर डाल दे। ऐ क़ुव्वत व ग़लबा वाले रब, अल्लाह मस्जिद अक़सा को उसकी शान व शौकत के साथ ता क़यामत महफूज रख अपने फ़ज़ल व करम से। ऐ अकरमल मुकरमीन, ऐ अल्लाह तू हमें शर पसंदों के शर, फाजिरों की साजिश और दिन व रात की बुराई से महफूज रख। ऐ रब, हमारे रब, हमें दुनिया व आखिरत में भलाई अता फरमा और हमें जहन्नम की अज़ाब से बचा ले। पाक है आपका रब जो बहुत बड़ी इज़्ज़त वाला है, हर उस चीज़ से जो मुशरिक बयान करते हैं। पैगम्बरों पर सलाम है और सब तरह की तारीफ़ अल्लाह के लिए है जो सारे जहान का रब है।